اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے اور جلال انصر کے بارے میں۔ اسے یقین تھا کہ اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس موجود تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر نے اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں پھر بھی یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا اور اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی شخصیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ اسے یقین تھا کہ اب دونوں وہ شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سیک سالار، جانے دو، رہنے بھی دو، کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر تمہیں کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانگی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں، تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرمجوشی سے کہا۔ سالار نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی اپنے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا، نہ صرف بلکہ ان کا بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کیے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی، وہاں 2 سال ایک کمپنی میں کام کرتی رہی ہے، اس کے پاس مارکیٹنگ کی ایک ڈگری تھی، اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بڑا لگتا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر ہے۔ اپنے بیچ میں نہ صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کے بغیر سیدھا MBA کرنے آیا تھا، باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا، وہ ہنسی سے بولا۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور یہ کام وہ بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ ایٹ نائٹ ہوئی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے ایک گلاس تیار کرنے لگا جب وینس بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا، میں سوچ رہی تھی تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ اہتمام خاص طور پر میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، کرینے اور سلیقے سے، اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا، اور وہ وینس کے کچھ قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے اور قریب کر لیا اور پھر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن میں
پڑی چین میں جھولتے اس موتی پر پڑی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹر اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالرز کی نظر آنے والی اس چین کو دیکھا تھا، مگر اس چین میں لٹکا ہوا وہ موتی آج اسے پہلی بار نظر آیا، کیونکہ آج پہلی بار وینس گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ پر آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک لمحے میں وہ موتی اسے کہیں اور، کہیں بہت پیچھے، کسی اور کے پاس لے گیا۔ مسا کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی، کلائی سے کوہنی تک سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی اور پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہاتھ۔ اماما کی گردن کے گرد موجود چین تنگ تھی اور اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل سامنے جھولتا تھا۔ چین تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے نہ دیکھ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی بہت کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر ایک بار پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا اور اس کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ وینس اب اس کے جواب نہ دینے پر کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی ہے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں ہی سالار سنک کی طرف چلا گیا اور اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا اور وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ بازو لپیٹ کر اسے کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میم میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بلا واسطہ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین آمیزہ تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے کے ساتھ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور اماما میں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن اور گردن میں جھولتا اس موتی نے اسے بے اختیار اس کی یاد دلائی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو گیا۔ اس وقت اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکنڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اسے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر وہ عورت جھنجھلاہٹ پیدا کرتی تھی جو اسے کسی قسم کی طرح اماما کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی۔ یونیورسٹی میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔